اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ کل کہو، من جو، کانا ہے یا تھا، عدوا لجبریل، عدو دشمن کو کہتے ہیں، عداوت دشمنی، اور عدو دشمن اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لے کا مطلب ہوتا ہے لیے، کے لیے، یا کا، لے کا جبریل کا دشمن۔ کہو جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ، فا پس، اِنَّا بے شک، ہو وہی، یا وہ یا وہی سے مراد جبریل ہے، یعنی یہ جبریل وہی ہے، نزلہ نازل کرنا سے، اتارنا، نازل کرنا، ہو اس کو۔ اب یہاں پہ ہو سے مراد وہ تعلیم ہے، وہ قرآن پاک ہے، وہ وہی ہے جو جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اللہ پر، قلبی کا، قلب کہتے ہیں دل کو، کامین تمہارے دل پر، بے کا مطلب ہوتا ہے سے یا ساتھ، اذن کہتے ہیں اجازت، حکم، اللہ کے، باذن اللہ کے اذن سے، اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو کہو جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے، پس وہی ہے، یعنی یہ جبریل وہی ہے جس نے آپ کے دل پر اس تعلیم کو، اس قرآن پاک کو اللہ کے اذن سے اتارا ہے۔ یعنی جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے وہ اس بات کو جان لے کہ جبریل ہی وہی ہستی ہے جس نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے اس قرآن پاک کو آپ کے دل پر نزلہ، اس کو اتارا ہے۔ اور وہ قرآن پاک کیسا ہے؟ مصدق لما، مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لما لیے، ما جو، لما اس کی جو، بینا یدیہ، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، سامنے، یہ اس کا لفظی مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور یدہ عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، یہ ہاتھوں ہی اس کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس سے جب بینا یدیہ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس کے پاس موجود، اس کے سامنے موجود، اس کے زمانے میں موجود۔ تو جو اس کے سامنے یا اس سے پہلے موجود ہے، یعنی اس سب کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ اس سے پہلے موجود کیا ہیں؟ وہ کتابیں جو قرآن پاک سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ٹھیک ہے۔ مصدق، یہ قرآن پاک مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لما ان سب کی جو بینہ یدیہ اس سے پہلے موجود ہیں، یعنی یہ قرآن پاک اس سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ وا ہدن و بشرا، وا اور ہدن ہدایت ہے، وا اور بشرا بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمومنین، لے کا مطلب لیے، مومنین مومن کی جمع، ایمان والوں کے لیے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کہو جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے تو پس یہ جبریل وہی ہے جس نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کو، یعنی اس قرآن پاک کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی اجازت سے نازل کیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لما ان سب کی بینہ یدیہ جو اس سے پہلے موجود ہیں، یعنی اس سے پہلے موجود تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اس قرآن پاک میں کیا ہے؟ مومنین کے لیے ہدایت اور بشرا یعنی بشارت اور خوشخبری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جبریل جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، یہ لوگ فرشتہ جبریل سے ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیوں دی، یعنی ایک غیر اسرائیلی کو وحی کیوں دی۔ ان سے کہو کہ اس میں جبریل سے ناراض ہونے کی کون سی بات ہے، وہ از خود تو کسی کی طرف وحی نہیں لے کر جاتا، اس نے اس قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم کے مطابق نازل کیا ہے۔ اور جو کچھ نازل کیا ہے یہ قرآن پاک، اس کی تمام آیات، اس کی تمام تعلیمات، ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو خود تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں۔ اور یہ تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر ہدایت
اور بشارت ہے. جو لوگ بھی اس کی صداقت پر ایمان لائیں گے یہ قرآن پاک اسی تعلیمات صحیح منزل کی طرف ان کی رہنمائی کریں گی اور ان کے لیے باعث ہدایت اور باعث بشارت ہوں گی. گویا یہ یہودی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو برا کہتے تھے بلکہ فرشتہ جبریل کے خلاف بھی دل میں بغض رکھتے تھے اور اس کو برا بھلا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبریل از خود اپنی مرضی سے کسی کے اوپر وحی نہیں لے کے جاتا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کے حکم سے یہ وحی جبریل اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی لے کر آتے ہیں. یہ قرآن پاک اللہ کے حکم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ یہ قرآن سراسر تمہاری پہلے والی کتابوں کی تائید کرتا ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. ترجمہ کرتے ہیں من جو کانا ہے عدوا للہ عدو دشمن لے لیے کے لیے یا کا اللہ کا للہ اللہ کا جو بھی اللہ کا دشمن ہو وا اور ملائکتہ ملک کی جمع ملائکہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہی اس کے اب یہاں ہی سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا. و رسول ہی رسول کی جمع رسول ہی اس کے اب یہاں ہی سے مراد اللہ ٹھیک ہے اس کے رسولوں کا. و جبریلا اور جبریل کا. و میکائیل اور میکائیل کا. فا ان اللہ فا پس ان بے شک اللہ ہے عدو للکافرین عدو دشمن لے لیے کے لیے کافرین کافروں کا. تو وہ یہ جان لے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے. کافر سے مراد حق کا انکار کرنے والے منکرین حق کافر ٹھیک ہے. من کانا اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. من جو کانا ہے عدو للہ اللہ کا دشمن و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن و رسولہ اور اس کے رسولوں کا. و جبریلا اور جبریل و میکائیل اور میکائیل کا یعنی جو شخص بھی اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو وہ یہ بات جان لے فإن اللہ عدو للکافرین کہ بس اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یعنی اگر جبریل سے تمہاری عداوت کا سبب یہی ہے تو پھر جان لو کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے جو دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور لقد یقیناً بے شک انزل نازل کرنا سے نامین ہم نے اور یہاں نا سے مراد اللہ تعالیٰ نا کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں ٹھیک ہے. اور بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کی ہیں اتاری ہے الہی کا مطلب ہوتا ہے کی طرف کا تمہاری طرف بے شک ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہیں اتاری ہیں آیت کی جمع آیاتم بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح روشن حق کو کھول کر بیان کرنے والی ٹھیک ہے مطلب کو پوری طرح واضح کرنے والی. تو بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح روشن آیات نازل کی ہیں واضح روشن نشانیاں اتاری ہیں. یعنی ہم نے آپ کے اوپر ایسی آیات نازل کی ہیں جو حق کو کھول کر صاف بیان کرنے والی ہیں ٹھیک ہے. آیات بینات حق کو کھول کر بیان کرنے والی آیات. آیت کا مطلب قرآن پاک کی آیات بھی ہوتی ہیں آیت کا مطلب نشانی بھی اور آیت کا مطلب معجزات بھی. مختلف جگہوں پر اس کا مختلف مطلب قرآن پاک میں استعمال ہوگا لیکن عام طور پہ اس سے مراد قرآن پاک کی آیات یعنی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں. بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح روشن آیات نازل کی ہیں اتاری ہیں. وا اور ما نہیں یکفرو فعل مضارع
انکار کرتا، کفر کرتا، ٹھیک ہے. یکفرو اور نہیں، یکفرو وہ کفر کرتا، بے ساتھ ہا اس کا. اب ہا سے مراد یہ آیات بینات، واضح روشن آیات، یعنی ان واضح روشن آیات کا، یعنی اس قرآن پاک کا کفر یا انکار نہیں کرتا کوئی، اللہ کا مطلب ہے مگر یا سوائے، مگر یا سوائے فاسقون. فاسق کی جمع فاسقون ہے. فاسق کہتے ہیں نافرمان، گمراہ، گناہگار، ٹھیک ہے. اور اس کا انکار کوئی نہیں کرتا مگر فاسقین، یعنی ان آیات بینات، ان واضح روشن آیات کا انکار تو صرف فاسقین ہی کرتے ہیں، یعنی نافرمان لوگ ہی ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے. وا اور ماں نہیں، یکفرو انکار کرتا، بہا اس کا، یعنی ان تعلیمات کا، ان آیات کا، اللہ سوائے فاسقون کے، یعنی ان واضح روشن آیات کا انکار کوئی نہیں کرتا مگر فاسقین، یعنی سوائے فاسقین کے، نافرمان لوگوں کے ان آیات کا، ان واضح روشن دلائل کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. یعنی یہ واضح تعلیم قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ واضح تعلیم قرآن پاک جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اس سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو زندگی کے صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستوں پر چل نکلے ہوں، فاسقین، گمراہ، نافرمان. اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اوَکُلَّمَا، کا مطلب کیا، کلما جب کبھی بھی، جب بھی. اوَکُلَّمَا کیا جب کبھی بھی، عَاهَدُوا انہوں نے عہد کیا، عَاهَدُوا انہوں نے عہد کیا. واو الف جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. عَاهَدُوا ان لوگوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، معاہدہ کیا. عہدن عہد، یعنی عَاهَدُوا انہوں نے عہد کیا، اور عہدن عہد، وعدہ. یعنی کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، کوئی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا، نَبَذَهُ، نَبَذَ کا مطلب ہوتا ہے دور پھینک دینا، توڑ ڈالنا. ہو مین اس کو، یہاں سے مراد ہوگی یعنی وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو توڑ دینا، معاہدے کو توڑ دینا. تو کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی، اوَکُلَّمَا کیا جب کبھی بھی، جب بھی، عَاهَدُوا ان لوگوں نے کیا عہد، عہدن کوئی عہد، کوئی معاہدہ، نَبَذَهُ تو اس کو توڑ ڈالا، نَبَذَهُ اس کو توڑ ڈالا. ہو سے مراد یہاں پہ وہ عہد ہے، وہ وعدہ ہے، وہ معاہدہ ہے جو انہوں نے کیا. فریق منہم، فریق کہتے ہیں گروہ، جماعت، من سے، ہم ان میں سے، یعنی وہی وہ لوگ جنہوں نے جب کوئی عہد کیا تو ایسا ہی ہوتا رہا کہ انہی میں سے، انہی لوگوں میں سے، ان معاہدہ کرنے والے لوگوں میں سے ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا. تو اوَکُلَّمَا تو کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی، کیا کلما جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، تو منہم انہی میں سے ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت نے نَبَذَهُ اس وعدے کو، اس عہد کو توڑ ڈالا. بلکہ یعنی حقیقتاً، بلکہ اکثر ہم ان میں سے، اکثر کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اکثر کا مطلب زیادہ، اکثرہم ان میں سے، اکثر ان میں سے زیادہ تر، لا نہیں، یومنون ایمان لانے والے، یعنی ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یا ایمان نہیں لاتے. واو نون جمع کے لیے، یہ وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یؤمنون وہ ایمان لاتے، فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. تو بلکہ حقیقت یہ ہے، در حقیقت ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے. یعنی کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے یا کسی نہ کسی گروہ نے اسے بالائے طاق رکھ دیا، اس معاہدے کو توڑ ڈالا، اور بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے.
یہاں ان کی عملی زندگی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں تو اگرچہ وہ عہد و پیمان پوری کی پوری قوم کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک جماعت اس عہد کو، اس معاہدے کو ردی کا ایک ٹکڑا سمجھ کر پھینک دیتی ہے، نابزہ دور پھینک دیتی ہے، مطلب اس کو توڑ ڈالتی ہے اس معاہدے کو، یعنی اس معاہدے کا کوئی احترام نہیں کرتی، اس کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے۔ تو در حقیقت ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، ایمان لانے والے نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کرتے ہیں، وا اور، لما جب، اور جب، جاء آیا، جاء آیا، ہم ان کے پاس، آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من سے، ان دلہ ہے، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، نزدیک، اللہ اللہ کے، یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، اندہ کا مطلب نزدیک بھی ہوتا ہے، اندہ کا مطلب طرف بھی ہوتا ہے، اندہ کا مطلب پاس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان دلہ اللہ کی طرف سے۔ اور جب جاءہم ان کے پاس آیا کوئی رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، مصدق لما، مصدق تصدیق کرتا ہوا، لما اس سب کی جو، اس سب کی جو، اس سے مراد وہ کتابیں ہیں، یعنی جو پہلے ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اس سب کی جو، معاہم، مع ساتھ، پاس، ہم ان کے پاس، جو ان کے پاس ہوتا، یعنی اس سب کی تصدیق کرتا ہوا جو ان کے پاس ہوتا، ٹھیک ہے، مصدق تصدیق کرتا ہوا، تصدیق کرنے والا، لما اس سب کی جو، معاہم، مع ساتھ، ہم ان کے ساتھ ہوتا، یعنی جو ان کے ساتھ ہوتا، یعنی جو ان کے پاس موجود ہوتی ہے پہلے سے، اس کی تصدیق کرتا ہوا۔ تو پھر کیا ان کا طرز عمل ہوتا ہے؟ نابزہ، نابزہ کا مطلب دور پھینکنا، توڑ دینا، نابزہ تو پھینک دیا، توڑ دیا، فریق، فریق گروہ، جماعت، من سے، الذین لوگوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے ایک فریق، ایک جماعت، اوت الکتاب، اوتو دے دی گئی تھی، کتاب، کتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اسے نبذہ دور پھینک دیا، بالائے طاق رکھ دیا، توڑ ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ اوت الکتابہ، کتاب، اوتو دے دی گئی تھی، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یعنی مراد اہل کتاب، یعنی ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بالائے طاق رکھ دیا، کتاب اللہ، اوت الکتاب، کتاب دی گئی تھی، اور کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء، وراء، وراء کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، پیٹھ، پیچھے، پس پشت، ظہورہم، وراء پیچھے، اور ظہور کہتے ہیں پیٹھ کو، ہم ان کی پیٹھ کے پیچھے، مطلب پس پشت ڈال دیا، وراء کا مطلب ہوا پیچھے، اور ظہور پیٹھ، پیٹھ کی جمع، ٹھیک ہے، ہم ان کے، یعنی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، مطلب پس پشت ڈال دیا، اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مطلب پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، کأنہم، کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، جیسے کہ، ہم وہ لوگ، ٹھیک ہے، ہم سے مراد یہ لوگ ہیں، یہ گروہ، ٹھیک ہے، کأنہم، کأنہ جیسے کہ، گویا کہ، ہم وہ لوگ، لا نہیں، یعلمون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ علم، علم رکھنا، جاننا، یہ واو نون جمع کے لیے، ٹھیک ہے، لا نہیں یعلمون، وہ علم رکھتے، وہ جانتے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی اس کو ایسے پس پشت ڈال دیا کہ جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں، جیسے کہ وہ لا علم ہے، گویا کہ وہ کوئی علم ہی نہیں رکھتے، یعنی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوا آتا، تو ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے، کتاب اللہ کو، کتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کو ایسے پس پشت ڈال دیا کہ جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور تبعوا، وہ اتباع کرنے لگے، پیروی کرنے لگے، ٹھیک ہے، اتباع کرنا، پیروی کرنا، پیچھے لگ جانا، وہ
پیروی کرنے لگے ماں جو تتلو الشیاطین، تتلو اس کا روٹ ورڈ تلاوت سے ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا، تتلو پڑھتے تھے کون؟ شیاطین، شیطان کی جمع شیاطین، اللہ کا مطلب پر، ملک سلیمان، ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. تو وہ ان چیزوں کا اتباع کرنے لگے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے نام پر لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے یا لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. یعنی وہ لوگ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اور میں نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، اور سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر نہیں کیا تھا. اور لیکن الشیاطین کفروا، لیکن بلکہ شیطان کی جمع ان شیاطین نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، یعلمون وہ سکھاتے تھے، اس کا روٹ ورڈ علم سے ہے نا، علم کا مطلب سکھانا، اور واو نون سے پتہ چلتا ہے جمع ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی فعل کے آخر میں واو نون ہو، یہ نون ہو یا واو الف ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع ہے. یعلمون وہ علم سکھاتے تھے کس کو؟ ناس لوگوں کو. کس چیز کا علم سکھاتے تھے؟ سحر، جادو ٹونا. بلکہ شیاطین کفر کے مرتکب ہوئے تھے جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. یعنی کفر کے مرتکب وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ بنی اسرائیل اللہ کی سچی تعلیم کو ٹھکراتے رہے اور اپنے خود ساختہ افسانوں کو پیچھے لگے رہے. ان افسانوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی عظیم سلطنت محض کچھ جنتر منتر اور طلسمات اور عملیات کا نتیجہ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ہرگز کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جو لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ان سب چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت جو تھی اور ان کی عظیم صلاحیتیں محض کچھ جنتر منتر کا نتیجہ تھیں. تو لوگ انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اور میں جو کچھ، ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا. انزلہ نازل کیا گیا، یہ فعل مجہول ہے. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ الف کے اوپر پیش ہوگا. انزلہ نازل کیا گیا، جو کچھ نازل کیا گیا، اللہ پر، ملاکین دو فرشتوں پر. ملک ایک فرشتہ، ملاکین دو فرشتے، اور دو سے زیادہ ملائکہ. عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع تین سیغے ہوتے ہیں. اردو میں تو ہم صرف واحد اور جمع استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں دو کے لیے الگ سیغہ استعمال ہوتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں. تو جیسے اب یہاں پہ دو فرشتے ہیں تو ملکین، ملک ایک، ملکین دو فرشتے. اللہ پر، ملکین دو فرشتوں پر. ببابل، بے کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، یہاں بیس کا مطلب پر ہے. بابل یہاں بیس کا مطلب میں ہے، معاف کیجیے گا. بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت پر گئے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. اور میں نہیں، یعلمانی یہ بھی تثنیہ ہے. یعلمانی روٹ ورڈ علم، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، ماں نہیں، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے. من سے احد ایک، واحد کسی ایک کو بھی. حتیٰ کہ یہاں تک کہ یقولا، اس کا روٹ ورڈ کل کہنا، یقولا اب الف ہے نا، لام کے آگے الف ہے، مطلب یہ بھی تثنیہ ہے. یقولا دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے
انما انما بے شک نحنو ہم فتنتن فتنہ ہے امتحان ہے آزمائش ہے فا پس لا نہیں تکفر تے سے مراد تم کفر کرنا تکفر تم کفر کرو لا تکفر تم کفر نہیں کرو تم کفر میں مت پڑو پس تم کفر میں مت پڑو فلا تکفر پس تم کفر میں مت پڑو اور وہ دونوں وما یعلمان من احد اور وہ دونوں کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ بے شک ہم ایک فتنہ ہے امتحان ہے آزمائش ہے فلا تکفر پس تم کفر میں مت پڑو وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فا پس یتعلمون اس کا بھی روٹ ورڈ علم کا مطلب سیکھنا یتعلمون وہ سب لوگ سیکھتے تھے من سے ہما سے مراد ہے ان دونوں سے ہم کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے ہما دونوں کے لیے ٹھیک ہے من ہما ان دونوں سے پس وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے ما جو کچھ یفرقون جو فرق کر ڈالے فرق کرنا روٹ ورڈ اس کا فرق کرنا الگ کر دینا جدا کر دینا تفریق ڈال دینا یفرقون جو تفریق ڈال دے جو جدائی ڈال دے جو الگ کر ڈالے بے ساتھ ہی اس کے ذریعے یعنی اس چیز کے ذریعے یعنی وہ ایک ایسی چیز ان سیکھتے تھے ان دونوں سے جو فرق کر ڈالے تفریق کر ڈالے بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان مرئی مرد یہاں سے مراد شوہر ہے زوج ہی وا اور زوجہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں زوجہ بیوی ہی اس کی ہی سے مراد وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان بین المرئی و زوجہ ہی مرد شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تو وہ فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما جو کچھ یفرقون تفریق ڈال دے بے ہی اس کے ذریعے بین المرئی و زوجہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان یعنی شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان وہ ان دونوں سے ایسی چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ اور میں نہیں ہم وہ لوگ یا ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی چیزیں سیکھ رہے تھے جادو ٹونا سیکھ رہے تھے بدعارین اس کا روٹ ورڈ ضرہ نقصان پہنچانا اردو میں بھی ہم ضرر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ضرر پہنچانا اس کا قریب ترین لفظ ہے ضرر پہنچانا بدعارین وہ ضرر پہنچا سکتے تھے اور ما نہیں ہم وہ لوگ بدعارین ضرر پہنچا سکتے تھے یعنی وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے بے ساتھ ہی اس کے ذریعے جو چیز وہ سیکھ رہے تھے اس کے ذریعے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے من سے احد واحد کسی ایک کو بھی یعنی کسی شخص کو بھی وہ لوگ اس کے ذریعے نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تھے اللہ مگر سوائے بے اذن اللہ بے سے اذن حکم اجازت کس کی اللہ کے اذن سے وہ اس چیز کے ذریعے کسی کو بھی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تھے ہاں مگر اللہ کے اذن سے اللہ کی مرضی یعنی اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے کسی کو بھی کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے یعنی وہ اپنے جادو تعویذ گنڈوں کے ذریعے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے نفع نقصان سب کچھ اللہ کی مشیت سے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ اور یتعلمون روٹ ورڈ علم یتعلمون وہ لوگ سیکھتے تھے ما جو کچھ یضرُّهُم ضرر کا مطلب نقصان پہنچانا ہم انہیں ضرر پہنچاتا نقصان پہنچاتا اور لا نہیں ینفعوہم اس کا روٹ ورڈ ہے نون فے عین نفع ٹھیک ہے ہم سے مراد ان لوگوں کو لا نہیں ینفعوہم ان کو نفع پہنچاتا وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی یعنی وہ چیز سیکھتے تھے جو خود ان کو کے لیے نقصان کا باعث تھی
ولا ينفعهم، اور ہرگز ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی تھی. یعنی اس کے باوجود بھی وہ ایک ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ان کے لیے نقصان کا باعث تھی. ولا ينفعهم، اور ہرگز ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی تھی. یعنی اس کے باوجود وہ ایک ایسی چیز سیکھ رہے تھے جس میں سراسر ان کا نقصان تھا اور ہرگز اس میں ان کا کوئی نفع نہیں تھا. یعنی ایک ایسی چیز سیکھ رہے تھے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور لقد یقیناً، علموا وہ جانتے تھے، واو الف سے پتہ چلتا ہے جمع کا صیغہ. علموا وہ اچھی طرح جانتے تھے، یعنی حالانکہ وہ خوب جانتے تھے. لَمَنِ اشْتَرَاهُ، لَمَنِ اشْتَرَا، لَمَنِ من جو، اشترا ہو، اشترا کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، یعنی بیچنا یا خریدنا ہو اس کو. اب یہاں ہو سے مراد کیا ہے؟ یہی سحر، یہ جو چیزیں وہ سیکھ رہے تھے. تو وہ اس بات کو، حالانکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو بھی اس کو خریدے گا، یعنی جو بھی اس چیز کا خریدار بنے گا، ماں نہیں ہے، لہو لا لیے ہو اس کے لیے. ابو سے مراد کون ہے؟ جو بھی یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. فی الآخراتی من خلاق، فی میں آخرت، آخرت دنیا کے بعد جو زندگی، مرنے کے بعد شروع ہوگی آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی میں من سے خلاق کوئی حصہ. حالانکہ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، جس نے بھی یہ چیز خریدی، یعنی یہ جادو ٹونا کیا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی آخرت میں وہ سراسر گھاٹے میں ہے، یعنی وہ ایک بہت سری گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. جیسے کہ یہ پچھلی آیات میں پڑھا نا کہ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین ہو رہے تھے جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، یعنی ایک کفرانہ روش اختیار کر رہے تھے. تو جو وہ لوگ جانتے بوجھتے یہ کفرانہ روش اختیار کر رہے تھے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت میں وہ سراسر گھاٹے میں ہے. اور وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وا اور لا یقیناً، ضرور، بیسا بہت برا، بیسا کا مطلب بہت برا، اور یقیناً بہت برا ہے، ماں جو شرو انہوں نے بیچ ڈالا، ان لوگوں نے، یعنی وہی لوگ جو سحر سیکھ رہے تھے، جادو، ماں شرو بیچ ڈالا، بے ساتھ ہی اس کے ساتھ، یعنی اس کے عوض، یعنی کس کے عوض؟ اس سحر کے عوض. ٹھیک ہے. اور کتنا برا ہے جس کے بدلے انہوں نے بیچ ڈالا، انفسہم، نفس کی جمع انفس، ہم ان کے نفس کو، نفس کا مطلب جان بھی ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. یعنی کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. یعنی بہت ہی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو شرو فروخت کر ڈالا، اپنی جانوں کو شرو بیچ ڈالا. بہت ہی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لو کانو یعلمون، لو کاش، لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، لو کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے. کانو، کانا سے ہے، ٹھیک ہے، کانو تھے، ہوتے، یعلمون روٹ ورڈ علم، یعلمون وہ علم رکھتے ہوتے، وہ جانتے ہوتے، واو نون جمع کے لیے، یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے نا. یعلمون وہ جانتے ہوتے، وہ علم رکھتے ہوتے، یعنی یہ نون، واو نون اور واو الف جمع کے لیے، جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو نون، واو الف، یہ نون ہو تو اس کا ترجمہ اسی طرح جمع کے طریقے سے ہوگا. لو کاش، کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ سب لوگ اس بات کا علم رکھتے ہوتے. یعنی کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا، کاش کہ وہ علم رکھتے. یعنی اگر یہ لوگ ان افسانوں کے پیچھے لگنے کی بجائے قرآن پر، قرآنی حقائق پر، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آتے تو اللہ کے ہاں سے انہیں بہت اچھا بدلہ ملتا. کاش یہ عقل اور فکر سے کام لیتے.
वलौ अन्नहुम आमनु वत्तकौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लो कानू यालमुन। वा और लो, अगर, लो का मतलब काश भी होता है। अन्नहुम, अन्ना हम मीन वो लोग, और काश वो लोग आमनु ईमान लाए होते, वत्तकू, इसका देखें रूट वर्ड तकवा, तकवा परहेजगारी, गुनाहों से बच बच कर चलना, अल्लाह से डरना। वत्तको, और तकवा इख्तियार किया होता। ला, तो ज़रूर, मसूबतुन, मसूबतुन ठिकाना, मसूबतुन ठिकाना होता, अजर होता, सवाब होता। ला मसूबतुम मिन इंदिल्लाह, मिन से, इंदा, इंदा का मतलब होता है पास, नज़दीक, तरफ। इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पास। तो अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना होता उन लोगों के लिए, अल्लाह की तरफ से उनको बहुत अच्छा अजर और बहुत अच्छा ठिकाना होता। खैर, खैर अच्छा, बहुत अच्छा, मसूबतन ठिकाना होता, बहुत अच्छा सवाब होता, बहुत अच्छा अजर होता। वाह, और लो, काश, अन्नहुम, वो लोग, आमनु, ईमान लाए होते, और अगर वो लोग, काश के वो लोग ईमान लाए होते, या अगर वो लोग ईमान लाए होते, वत्तको, और उन्होंने तकवा इख्तियार किया होता, ला मसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, ला ज़रूर, मसूबतुन ठिकाना होता, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास, खैर बहुत अच्छा। तो अल्लाह के यहाँ उनके लिए बहुत अच्छा ठिकाना होता, अल्लाह के यहाँ से उनको बहुत अच्छा अजर और सवाब मिलता। लो कानू यालमून, काश कानू होते, यालमून इल्म रखने वाले, जानने वाले, काश के उन लोगों को इल्म होता, काश के वो लोग जानते होते। यानी अगर ये लोग इन बातों के पीछे लगने की बजाय कुरानी हक़ाइक़ पर ईमान ले आते, तो अल्लाह के यहाँ से उन्हें इसका बहुत अच्छा नतीजा मिलता, बहुत अच्छा बदला मिलता। काश ये लोग अक्ल और फ़िक्र से काम लेते।